کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ہماری ہسٹری کا سب سے بڑا کیا ہوتا اگر سوال؟ وہ لمحہ جب مغل امپائر کا سورج ڈوب رہا تھا اور اس کے بعد جو ہوا، اگر وہ نہیں ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی، نہ پلاسی کی جنگ، نہ برٹش راج کے 200 سال، اور نہ کبھی ہندوستان کے دل کو چیرنے والی وہ لکیر جسے ہم پارٹیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے ایک ایسے ہندوستان کو جو ہمارا ہو سکتا تھا، جہاں مغل، مراٹھا، سکھ، راجپوت، بنگالی، تامل سب مل کر ایک آزاد کنفیڈریشن بنا پاتے۔ یہ محض خیالی کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ہم سے چھین لی گئی۔ آؤ مل کر دیکھتے ہیں وہ ہندوستان جسے ہم کبھی ملے ہی نہیں۔ سیونٹین 57 کے پلاسی کے میدان میں میر جعفر جیسے لوگوں نے اپنی ہی قوم کو بیچ دیا، مگر اس آلٹرنیٹو ہسٹری میں وہ معاملہ کچھ اور ہی ہوتا۔ یہاں شاہ ولی اللہ دہلوی کی آواز نے پورے سب کنٹیننٹ کو جگا دیا۔ انہوں نے کہا، مسلمان بھائیوں، اپنی آنکھیں کھولو، ہندو ہمارے دشمن نہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اصلی دشمن تو وہ ہیں جو سمندر پار سے آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سوامی رام داس نے بھی یہی سندیش دیا، دھرما کی رکشا کے لیے سب سے پہلے ہندوستان کی رکشا ضروری ہے۔ اس لیے 1761 کا پانی پت کا میدان، جہاں مراٹھا اور مغل آمنے سامنے تھے، وہاں لڑائی نہیں ہوئی بلکہ ایک ہسٹوریکل ٹریٹی ہوئی جو دی دہلی ایکارڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سوچیں 70s کی ڈیکیڈ، جب امریکہ آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا، تب ہندوستان اپنا نظام بنا چکا تھا۔ مغل بادشاہ نے کیپٹل دہلی میں رکھی، لیکن وہ صرف سمبولک ہیڈ تھے۔ اصلی طاقت تھی کونسل آف انڈیا میں، جس میں ہر میجر ریجن کا ریپرزنٹیٹیو تھا۔ مراٹھا کنفیڈریشن نے ملٹری ایکسپرٹائز دی، سکھ خالصہ نے بارڈر سیکورٹی سنبھالی، بنگالی انٹلیکچوئلز نے اکنامک پالیسیز ڈیزائن کی، تامل اسکالرز نے ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کیا۔ ہر اسٹیٹ کی اپنی آئیڈینٹی تھی، اپنی لینگویج تھی، اپنا کلچر تھا، مگر سب مل کر ایک گریٹر انڈین آئیڈینٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ یہ تھا فیڈرلزم کا وہ خوبصورت کنسیپٹ جسے آج ہم یورپین یونین میں دیکھتے ہیں، مگر ہم 200 سال پہلے ہی امپلیمنٹ کر چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 1700 میں ہندوستان ورلڈ GDP کا 25% کنٹریبیوٹ کرتا تھا۔ برٹش رول کے بعد یہ گر کر 2% رہ گیا۔ لیکن اس آلٹرنیٹو ریالٹی میں 1850s تک ہندوستان ورلڈ مینوفیکچرنگ ہب بنا۔ بنگال کی مسلن، گجرات کی ٹیکسٹائلز، پنجاب کی ایگریکلچرل پروڈیوس، سب نے گلوبل مارکیٹس ڈومینیٹ کیے۔ ہم نے اپنا فائنانشل سسٹم ڈیولپ کیا۔ امپیریل بینک آف انڈیا 1805 میں اسٹیبلش ہوا۔ ہم نے گولڈ سٹینڈرڈ اڈاپٹ کیا۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ کی جگہ ہندوستانی مہر ورلڈ کرنسی بنی۔ ریلوے نیٹ ورک 1840s تک پورے سب کنٹیننٹ کو کنیکٹ کر چکا تھا۔ ٹیلی گراف لائنز لاہور سے مدراس تک، بامبے سے ڈھاکہ تک۔ کمیونیکیشن ریولوشن آیا، لیکن ہمارے اون ٹرمز پر۔ یہاں آ کر سب سے خوبصورت چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ دلی کی گنگا جمنا تہذیب نے پوری سب کنٹیننٹ کو انسپائر کیا۔ لکھنؤ کی پوئٹری، بنارس کی فلسفی، امرتسر کی اسپرچویلٹی، مدراس کی کلاسیکل آرٹس، سب نے مل کر ایک انکریڈیبل کلچرل موزیک بنایا۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نے لبرل آرٹس اور سائنس دونوں پر فوکس کیا۔
علی گڑھ محمدن کالج 1790 میں بنا، لیکن وہ صرف مسلمز کے لیے نہیں تھا۔ بنارس ہندو یونیورسٹی نے بھی سب اسٹوڈنٹس کو ویلکم کیا۔ فلم انڈسٹری 1900 میں شروع ہوئی اور 1920 تک ہم ہالی ووڈ کو کمپیٹ کر رہے تھے۔ سائلنٹ فلمز کی جگہ ہم نے ڈائریکٹلی ساؤنڈ فلمز انٹروڈیوس کی، کیونکہ ہمارے پاس کلاسیکل میوزک کی رچ ٹریڈیشن آلریڈی موجود تھی۔ آج جو ہم ریلیجس ٹینشنز دیکھتے ہیں وہ اس آلٹرنیٹو ہندوستان میں پریکٹیکلی نان ایگزسٹنٹ تھے، کیونکہ اسٹیٹ نے کبھی کسی ایک ریلیجن کو پروموٹ نہیں کیا۔ آفیشل پالیسی تھی سرو دھرما سما بھاوا، یعنی ہر کوئی ریلیجن ایکول ہے۔ انٹرفیتھ میرجز کامن تھی۔ ہندو مسلم ویڈنگز میں گرینڈ سیلیبریشنز ہوتی تھی۔ سکھ گردواراز میں سب دھرموں کے لوگ آتے تھے۔ کرسمس، عید، دیوالی، بیساکھی سب نیشنل ہالیڈیز تھی۔ ویمنز رائٹس بھی آ گئے تھے۔ 1880s میں ہی ویمن کو ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا تھا۔ بیگم حضرت محل جیسے لیڈرز نیشنل لیول پر ایکٹیو تھے۔ ہمارے سائنٹسٹ نے 1890s میں ہی ملیریا کی کیور ڈھونڈ لی تھی۔ ڈاکٹر جگدیش چندر بوس نے وائرلیس کمیونیکیشن انوینٹ کیا، مارکونی سے بھی پہلے۔ 1910 تک ہم اپنا اسپیس پروگرام شروع کر چکے تھے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن 1920 میں اسٹیبلش ہوا اور 1950 تک ہم مون مشن لانچ کر چکے تھے۔ میڈیکل ریسرچ میں ہم ورلڈ لیڈرز تھے۔ آیوروید اور ماڈرن میڈیسن کا انٹیگریشن، یہ ہمارا یونیک کنٹریبیوشن تھا ورلڈ کو۔ 1945 میں جب ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہوا تب ہندوستان آلریڈی سپر پاور تھا۔ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ نیچرلی مل گئی تھی۔ کولڈ وار میں ہم نیوٹرل نہیں تھے، بلکہ ہم پیس بروکرز تھے۔ ہم نے نان الائنڈ موومنٹ کی جگہ گلوبل پیس انیشیٹو شروع کیا۔ انڈین پاسپورٹ دنیا کا اسٹرانگسٹ پاسپورٹ تھا، کیونکہ ہندوستان کی فارن پالیسی گلوبلی ریسپیکٹڈ تھی۔ ہندی، اردو، انگلش کے ساتھ ان کی آفیشیل لینگویج بنی۔ بالی ووڈ فلمز گلوبل فنامنا تھے اور انڈین کیوزن دنیا کی فیوریٹ کیوزن تھی۔ اب آتے ہیں 2025 میں۔ یہاں ہندوستان ورلڈ's لارجسٹ اکانومی ہے۔ پورٹی پریکٹیکلی ایلیمینیٹڈ ہے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر سب کے لیے فری ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو دا انڈین کمپیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کی موسٹ پروگریسو کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے۔ ریلیجس ٹورزم ہماری اکانومی کا میجر پارٹ ہے۔ حج اور امرناتھ یاترا دونوں گورنمنٹ آرگنائز کرتی ہے۔ سب پلگرمز کو ایکول فیسلٹیز ملتی ہے۔ ٹیکنالوجی میں ہم ورلڈ لیڈرز ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ، اسپیس ایکسپلوریشن، ہر فیلڈ میں ہم آگے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا وہ ہندوستان جو ہمارا تھا، جو ہمارا ہو سکتا تھا۔ آج جب ہم اپنی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، جب ہم پوورٹی دیکھتے ہیں، جب ہم ریلیجس ٹینشنز دیکھتے ہیں، تو تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ ہماری ڈیسٹینی نہیں تھی۔ برٹن نے ہمارے فزیکل ریسورسز تو لوٹ ہی لیے، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارا کانفیڈنس توڑ دیا۔ انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم آپس میں نہیں رہ سکتے، کہ ہم انکیپیبل ہیں، کہ ہمیں ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے کم نہیں تھے۔ ہم میں وہ کیپیبلٹی ہمیشہ سے تھی کہ ہم اپنا نظام خود بنا لیتے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو غم تو ہوا ہوگا، لیکن امید بھی ہوگی، کیونکہ جو کوالٹیز اس آلٹرنیٹو ہندوستان کو گریٹ بناتی ہیں، وہ کوالٹیز آج بھی ہمارے اندر ہیں۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی، یہ ہماری اسٹرینگتھ ہمیشہ سے تھی اور آج بھی ہے۔ انوویشن کی کیپیبلٹی، ٹالرنس اور ایکسیپٹنس، یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہیں۔ ہندوستان کا فیوچر اس کی پاسٹ کی طرح گلوریس ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی ڈویژنز کو بلا کر اپنی کامن ہیریٹیج کو یاد رکھیں گے، کیونکہ ہندوستان صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک خیال ہے، یہ ایک سپنا ہے، یہ ایک امید ہے، اور خیال، سپنا، امید یہ کبھی نہیں مرتے۔